علی چودھری ایڈوکیٹ وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا وی لاگ ہے وہ مریم نواز کے جو اٹک کا جلسہ ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ اٹک کا جلسہ 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے سے ٹائم آگے کیا 5 بجے 6 بجے 7 بجے لوگوں کی تعداد نہیں ابھی آ رہی تھی۔ اس کے بعد 8 بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے، پھر وہاں پہ ٹینڈرس ہوئی کہ فتح جنگ سے کون آ رہا ہے، حسن عبدال سے کون آ رہا ہے، فلاں یوسی سے کون آیا ہے، ان کے نام لے لے کے باقاعدہ ان کو ویلکم کیا گیا۔ اور وہ پورا ایک جب یہ دیکھا گیا کہ ہاں جی اب پنڈال میں کافی لوگ آ گئے ہیں، تو دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ ہمارا ہم پہ فرض ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حقیقت ہے جلسے میں کافی تعداد میں لوگ تھے۔ اگر ہم کہیں کہ جلسہ فلاپ تھا، لوگ نہیں تھے، ہاں ان کو 5 گھنٹے لگے، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھرنا اور پھر اس طرح ٹینڈرس اور لوگوں کو فورس کرنا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں لوگوں کو پے کر کے یا لالچ دے کے ڈرا دھمکا کے لانے میں، تو وہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں تھی۔ لیکن جلسہ گاہ میں تعداد میں رات میں کافی 9 بجے کے قریب لوگ تھے۔ پھر 9 بجے مریم نواز تشریف لائی ہیں، انہوں نے جلسے کا آغاز کیا۔ تقریباً 40 سے 45 منٹ میں عمران نامہ تھا، یہ جلسہ کیا تھا عمران سے ہی آغاز ہوا، اور عمران نیازی اور فلاں فلاں فلاں، اور یہ تقریباً 9:40-45 پہ انہوں نے کلوز کیا۔ یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان کا جلسہ تھا تو اس میں 10,000 کے قریب یوٹیوب سے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، جب ان کا جلسہ تھا تو 1400 سے لے کے 2000 کے قریب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب ہمارے پاس اسیسمنٹ کا ایک ہی میتھڈ ہوتا ہے، اس کی پکچر بھی میں نے شیئر کی ہے، میں اس وی لاگ میں بھی وہ پکچر ایڈ کر دوں گا۔ اور کیونکہ ٹی وی چینلز کا ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو ہم اسیسمنٹ یوٹیوب سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت تھی، اگر ہم صرف اس چیز سے لگائیں تو ان سے 5 گنا ہے۔ اگر ہم سیٹوں کو 5 گنا سے ضرب دیں تو بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے اور یہ لوگ حکومت میں ہیں۔ وہ پکچر میں آپ کے ساتھ یوٹیوب سے جو سمپل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور اگر ہم اب بات کریں جلسے کے بارے میں، تو جلسے میں سب سے جو مزیدار چیز تھی وہ وقار ملک نے اپنے وی لاگ میں جو ویڈیو شیئر کی ہے، میں اس کی آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے شہباز شریف کی جو جئی تئی پھیری ہے یہ آپ سنیے۔ تالیاں جی، جس نے ساری زندگی بوٹ صاف کیے ہیں اس کے بوٹ صاف کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اب یہ عمران خان کی طرف تھیں یا شہباز کی طرف تھیں یا اندر سے کیا نکلا اس بات کا تو آئیڈیا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے بھی اس بات کے بھرپور تالیاں بجائیں۔ جو اس ٹائم کرنٹ کور کمانڈر ہیں جنرل فیض پشاور کے، اور ایکس جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو بھی اچھا خاصا رگڑا دیا ہے۔ ایک بات میں اپنے اقتدار میں جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، معتبر ادارے ہیں، ان کو بتا دوں کہ ان کے دلوں میں جو نفرت ہے نا، آپ ان کو گود میں بھی بٹھایا آپ لوگوں نے، یہ پھر آپ کی داڑھی کھینچیں گے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیسی ہے، ایک عام بندے کی اسیسمنٹ ہے۔ اچھا پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، سینکڑوں دائیں بائیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاک فوج سے ناراض نہیں ہیں، پاک فوج کے کچھ لوگوں سے ناراض ہیں، لیکن ان کے دل میں نفرت نہیں ہے، ان کے دل میں اسی طرح فوجی کے لیے محبت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ وہ ناراضگی تو دیکھیں ماں باپ سے بھی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ناراضگی موجود ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کہیں اس ناراضگی کو نفرت میں نہ بدل دے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ چیزوں کو آپ مینیج کیجئے۔ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ، وہ بغض جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض جو تھا وہ عمران خان کے ہاتھ تھے۔ عمران خان نے ایک فکرہ اپنے جلسے میں آج میں یوز کیا کہ جو آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ ملک کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے، اس سے جو سارا چیزیں جو ملتی ہیں، اور وہ حقیقت ہے ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ ہماری پہلی جو ہماری دفاعی لائن ہے، سب سے پہلے اس سے گزر کے کسی نے ہم تک پہنچنا ہے، تو ہمیں بڑا اعتماد ہے، ہم انہی کی وجہ سے تو آج پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ عمران خان ان کو یوز کرتا تھا، اور اس طرح وہ آپ خود سنیے، میں اس کو یہاں نہیں رپیٹ کروں گا۔ تو انہوں نے وہ باز نہیں آ سکتے، تو پھر میں اپنے حلقوں سے کہوں گا، نو گو ایریاز میں ان کو بولتا ہوں، نو گو ایریا سے کہوں گا کہ ابھی بھی سوچئے، ان لوگوں کو آپ منع کیجئے۔ تیسرا جو غلط ہوا اس جلسے میں وہ تھا مذہب کارڈ۔ سب کو سمجھانے کے باوجود آج پھر انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا، اور ایک انہوں نے جو رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا بار بار، وہ کہہ رہی تھی ہمارا شیر ہے، ہمارا چیتا ہے، ہمارا جو بھی ہے۔
انہوں نے کہا جی رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ سازش جو تھی، جو روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نعرے لگے، جو کچھ بھی ہوا، یہ پاکستان میں تیار ہوئی. جی رانا صاحب اس معاملے میں انتہائی سچے ہیں، اور یہ سازش واقعی پاکستان میں تیار ہوئی اور یہ ان لوگوں نے ہی کی. اگر آپ اب اس کو غور سے دیکھیں ان چیزوں کو، جب وہاں بھی وقار ملک کی بات دہراؤں گا کہ ڈاٹس کو آپس میں جوڑیں. اب اگر آپ گلی میں جا رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مہمان ہیں، آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور گلی میں لوگ آپ کو چور، غدار، لٹیرا بولنا شروع کریں تو آپ کیا اسمائل دے کے، کیا انجوائے کر کے جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کا چہرہ ایک تکلیف کا اظہار ہوگا. اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، صابر شاکر نے بھی رپورٹ کیا ہے، 2-3 اور لوگوں نے بھی رپورٹ کیا ہے، جنرل صاحب ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کا ویلاگ ہوتا ہے، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ شامل تھے. تو یہ ساری کڑیوں کو ملائیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام کی نیچر کیا ہے. ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ آپ کو بس جب موب ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں نا، تو جب جھگڑا کہیں کرنا ہوتا ہے تو پہلا مکہ چلانا ہوتا ہے بس، اور وہ چاہے باہر سے آ کے کوئی چلا دے، اس کے بعد پھر نہیں دیکھتے کہ کون کس کو کب مار رہا ہے. اس کے بعد اگر پتھر ایک ہے تو پہلا پتھر پھینکنا ہے آپ نے، اس کے بعد دنیا تیار ہو جانی ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی جانا ہے. تو اس چیز کو، اس پالیسی کو، اس تھیوری کو یاد رکھیے گا. جب سارے لوگ وہاں پر امن ماحول میں لوگ کر رہے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی ایک پتھر چلا دے گا. وہ نون لیگ والا بھی ہو سکتا ہے، کاف والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے، وہ انڈیا کا کوئی بندہ بھیجا ہوا بھی ہو سکتا ہے، وہ کنہیں کا بھی بندہ ہو سکتا ہے. وہ ایک پتھر پھینکنے کی بات ہے، پھر ادھر سے فائر آئے گا، پتھر آئے گا، اور پھر یہ تباہی پھر جائے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور سیم یہی تھیوری اور یہی پالیسی جو ہے وہ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یوز کی گئی. اس کے باہر جو بازار میں جو بھی ہوا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ کسی 1-2 بندے نے آواز دی اور نعرے 2-3 لگا کے اس کے بعد وہ بندہ دائیں بائیں ہو گیا، پھر کراؤڈ چارج ہو گیا اور وہ شروع ہو گئے. اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس آپ مریم اورنگزیب کی وہ پکچر دیکھیں، اینڈ ٹائم پہ وہ کیا اسمائل کے ساتھ اپریشیٹ کر رہی ہیں. اور جو بھی بندہ اس کا تھا ماسٹر مائنڈ، اس نے کہا جی میڈم ہمارا کام ہو گیا، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیے کہ ابھی ہم نے کیری آن کرنا ہے. اس نے کہا جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، کیا کمال کر دیا آپ لوگوں نے. تو واقعی رانا ثناء اللہ صاحب آپ سچے انسان ہیں، اور یہ واقعی سازش لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سارا ذکر کیا. پھر توشہ خانہ پہ آئے، توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بار بار ساری چیزیں وہی دہرا دی گئی ہیں. عمران خان کی طرف سے جواب بھی آ گیا ہے، اگر عمران خان نے اس کا غلط استعمال کیا ہے فوراً عدالت میں جائیں، اس پہ کیس کیجئے. نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے غلط کچھ نہیں کیا، قانون کے مطابق کیا ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کیا ہے. اس کے بعد فرح خان کے بارے میں بات ہوئی. فرح خان کا میں پھر بتا دوں کہ ہمارے ہی علاقے سے چودھری اقبال گجر جو نون لیگ کے ایم پی ہیں، یہ ان کی بہو ہیں. اب کیا بہو کا رشتہ یا بیوی کا رشتہ زیادہ، احسن اقبال گجر جو ہیں ان کی بیوی ہیں، ان کا رشتہ زیادہ نزدیک ہے، یا ایک پرانی کلاس فیلو سہیلی کا رشتہ زیادہ نزدیک ہے؟ یہاں پہ عمران خان ان کو ڈیفینڈ کس لیے کر رہے ہیں؟ عمران خان کہتے جی میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں، ان پہ نیب کیس نہیں بنا سکتا. عمران خان کو یہ بات پوری دہرانی چاہیے تھی کہ جی باقی ایف آئی اے اور باقی لوگ ان پہ کیس بنا لیں، اگر ان پہ جرم بنتا ہے تو اس کو پکڑ لیں. عمران خان نے آدھی بات کر کے وہ ایک پھندا اپنے گلے میں فٹ کر لیا ہے. مریم بی بی کو ایک چیز مل گئی ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اب فرح بی بی عمران کر رہا ہے. اور انہوں نے لیکن ایک بات میں پھر وہ ساتھ اقرار کر گئیں کہ عمران خان نے اپنی بہن جو تھی اس کا ڈیفینڈ نہیں کیا پورے اپنے کیریئر میں. اس نے فرح بی بی کا ڈیفینس، فرح بی بی کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو چلیں یہ بات انہوں نے کہ ایگری کی اس بات کے اوپر کہ وہ عمران نے اپنی بہن کو ڈیفینڈ نہیں کیا، وہ ایک نیوٹرل. دوسرا اس میں ایک اور جس نے بھی تقریر لکھ کے دی تھی اس کی طرف سے ایک اور کیا بلنڈر تھا. انہوں نے کہا جی عمران خان جاتے ہوئے 15 کروڑ کی BMW ایک گاڑی جو ہے وہ اپنے ساتھ بنی گالا لے گئے. انہوں نے کہا کہ ہر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے ایک گاڑی ساتھ لے جائے. یہ شاید انہوں نے جو نواز شریف گاڑی لے کے گئے تھے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس قانون کا ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے. جو ایکسپرٹ ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی آراء یا اپنی رائے اس پہ دے سکتے ہیں کہ کیا واقعی گاڑی لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان پہلے 15 کروڑ کی گاڑی گھر لے گیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہاں تو بہت بڑی بڑی مہنگی مہنگی اور اچھی اچھی نئی نئی گاڑیاں ہیں. تو اس نے پھر فون ان کو کیا کہ یہ میرے والی گاڑی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں مجھے ایک V8 بھیج دیں. تو میں نے آج V8 کا جو ریٹ دیکھا ہے 4 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ہے، برانڈ نیو 0 میٹر گاڑی کا.
پاکستان میں. اور اگر ہم یوزڈ گاڑی کریں تو وہ یوزڈ 2 کروڑ سے لے کے آن ورڈ 3 کروڑ کے درمیان میں ہے. تو عمران خان کیا اتنا ہی بچا تھا کہ وہ 15 کروڑ کی گاڑی واپس کر کے تو 2.5 کروڑ کی گاڑی لے کے جا رہا تھا واپس, اگر اس نے گاڑی لی ہے. تو یہاں بھی جس نے بھی تقریر لکھ کے دی ہے شاید اس کو نہیں پتا کہ V8 کیا ہے اور 15 کروڑ کی BMW کیا ہے. تو یہ بھی ایک بلنڈر تھا, یہ آپ خود دیکھیے گا. تو لکھی ہوئی تقریریں جو ہوتی ہیں اور جو صرف ان کے جو حواری ہیں وہ بھی اسی لیول کے ہیں, مینٹل لیول انہیں کا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نفرت میں ہر چیز میں نفرت لے آتے ہیں نا تو پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کراؤڈ کی میں بات کروں تو میں نے پھر وہی کہا, کراؤڈ چارج بالکل بھی نہیں تھا. کراؤڈ بس ٹائم پاس کرنے آیا ہوا تھا. آپ اس کے کلپس دیکھیے, خود گیس کیجئے. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے پھر جو لیٹر تھا اس کا ٹوٹل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ایسا کوئی لیٹر ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سیکیورٹی جو کمیٹی ہے ہماری اس کو آپ نے ڈینائی کر دیا. اس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس کو آپ نے ڈینائی کر دیا. اس میں آرمی چیف تھے, تینوں ہماری فورسز کے ہیڈ تھے, DGISI تھے, کہ ان لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ جی لیٹر تھا, تو وہ تو صاف آپ نے ان کے دونوں, ایک جو کیبنٹ میٹنگ جو تھا عمران خان کے ہوتے ہوئے ہوئی, جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی, اور دوسری میٹنگ جو اس کے بعد آپ شہباز شریف کی نگرانی میں ہوئی, آپ نے دونوں کو ایک دم جھٹلا دیا. تو کیا اس سے کیا مطلب ہے, اس کا کیا مقصد ہے, کس کو بیوقوف آپ بنا رہی ہیں؟ اپنے آپ کو بنا رہی ہیں. اور آپ کے سامنے جو آپ کا کراؤڈ ہے اس میں سے کتنے لوگ تھے جو آپ کی بات سمجھ رہے تھے؟ فارمولا وہی ہے, جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. لیکن اب عوام میں تھوڑا سا شعور آ چکے, ابھی بہت سارا تو نہیں آیا, اور اس وقت سے ڈریں جب عوام میں پورا شعور آ جائے گا. بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کسی بھی لٹیرے کو. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے, چاہے اس میں PTI والے ہیں, نون لیگ والے ہیں, پیپلز پارٹی والے ہیں, کاف والے ہیں, کوئی اور ادارہ ہے, کسی بھی ادارے سے ہیں لوگ, بیوروکریسی میں سے ہیں. جب عوام کو شعور آ گیا, اپنے حق کا پتہ چل گیا, تو پھر آپ سب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ایک اور جو جھوٹ بولا گیا وہ بجلی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے دور میں بجلی نہیں تھی, اور اب دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے بجلی جو ہے وہ اب ہم لے آئے ہیں, واپس لے آئے ہیں. اور پھر انہوں نے واپ سے پوچھا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بجلی جا رہی ہے؟ تو اب سارے لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس بات کا جواب ہم نے کیا دینا ہے. لوڈ شیڈنگ کے ایون کہ عید کے دنوں میں بھی جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. حالانکہ زیادہ تر بجلی جو یوز ہوتی ہے وہ انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے, جہاں ہیوی مشینری چلتی ہے, اور آفیسز میں, بینکس میں, جہاں فل ٹائم AC چل رہے ہوتے ہیں, باقی ساری اکوپمنٹ, لائٹس, کیونکہ وہ ذرا پے اداروں نے کرنا ہوتا ہے. گھروں میں تو ہم لوگ پھر بھی بچت کر کے کوشش ہوتی ہے کہ ایک AC میں سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کسی طرح سلا دیں, 2 AC نہ چلانے پڑیں جس جو بجلی کے ریٹ ہیں. تو عید کے دنوں میں یہ سارے ادارے بند تھے, تو لوڈ شیڈنگ, ایون دین لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے. لوگ ڈالتے رہے ہیں پوسٹ ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹا پہ, جی لوڈ شیڈنگ پہ لوگ چیختے رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی بتائیں اب لائٹ جا رہی ہے, تو سارے خاموش رہے اور پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے. وہ ایک بڑا دلچسپ موقع تھا. تو اس طرح کے بھی بلنڈر ہیں. تو یہ جلسہ بس ایک بچوں والا کھیل تھا, اور کوئی میچورٹی, کوئی پائیداری, کوئی فیوچر کی بات کرنا کہ ہم یہ دیں گے, ہمارا یہ منشور ہے, ہماری گورنمنٹ آ کے یہ کرے گی, آگے الیکشن میں یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ بس عمران خان کے خلاف ایک غصہ تھا, اور یہ بتانا تھا کہ اگر تم بڑے جلسے کر سکتے ہو تو ہم بھی بڑے جلسے کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن عوام کا جو ایک ٹیمپرامنٹ, عوام کا موڈ, وہ ساری چیزیں ہیں وہ ساری کنسیڈر کی جاتی ہیں. ہمارے ادارے دیکھ رہے ہوں گے ان چیزوں کو, اور پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کچھ سوچیں گے. بجلی کا جو ریٹ ہے 2.83 بڑھا دیا گیا ہے, اور ادھر سے ایک شاہد افریدی کا شوشہ چھوڑ دیا گیا. ساری عوام جو ہے, خاص طور پہ PTI کے لوگ جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ بہت زیادہ ان ہے, سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں تو PTI کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ ان کو ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے, پھر سارے غصے کا بڑاس نکالتے ہیں. تو آج شاہد افریدی کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. تو شاہد افریدی بھی آپ بیل مجھے مار, ٹھیک ہے آپ ہمارے ہیرو ہیں, ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس موقع پہ آپ کا اس طرح مس یوز ہونا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کا جو لیول تھا آپ اس سے بہت نیچے آ گئے ہیں. آپ اپنی ذرا ریٹنگ چیک کیجئے, لوگوں کا کمنٹ دیکھیے. تو اس وقت جو عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اس ٹائم عمران خان ایک ریڈ لائن ہے, جو بھی اس کو کراس کرے گا وہ زیرو ہو جائے گا. وہ ملٹیپلائی بائی 0 اینڈ 0. تو اس زیرو والی لائن کے ساتھ آپ ملٹیپلائی نہ ہوں. اور اینڈ میں یہ ہے کہ خدایا پاکستان کا سوچئے,
چاہے آپ کسی بھی شعبے سے ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔